ایک دعا ہے ہمیں جو سکھائی گئی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ان دلوں کو ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے، اپنے خاص فضل سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، تیری شان یہ ہے کہ تو وہاب ہے۔ وہاب کا کیا معنی؟ جو تمہاری محنتوں کے بغیر ہی تمہاری جولیاں بھر دے، تم نے کوئی پیش نہیں کیا کہ اس کے بدلے میں دے رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی، کیا کسی محنت کے ثمرے میں ملی؟ آنکھوں میں بینائی کسی محنت کے ثمرے میں ملی؟ قوت گویائی اور باقی ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی گئی، یہ اس کی شان ہے کہ وہ وہاب ہے۔ باقی آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی بات قریب ہو کے سنتا ہے۔ فرمایا جب تمہارے ہونٹ ہلتے ہیں تمہارا رب تمہارے پاس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے ہاتھ پھیلا کے اس کے حضور زاری کریں، التجا کریں، دعا میں سجا نہ ہو کہ آپ لفظ ملاتے رہیں، اسی کی کوشش میں لگے رہیں تاکہ آپ کی توجہ بٹ جائے لفظوں کو جوڑ دیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا رہے ہیں تو وہاں تو آپ ٹوٹے ٹوٹے لفظوں سے بھی سلام پیش کر دیں گے تو اس کیفیت کے اندر وہ بھی قبول ہوگا، وہاں شکستگی بھی قابل قبول ہے۔ وہ سید سلیم گیلانی نے حضور کی بارگاہ میں ایک سلام کہا ہے، ذرا ان کا انداز دیکھیے، شاہ عجز و نیاز گدایاں قبول ہو، شاہ عجز و نیاز گدایاں قبول ہو، آقا سلام حلقہ بگوشاں قبول ہو۔ اب ذرا دیکھیے وہ کیفیت جو میں نے عرض کی، لفظ ساتھ چھوڑ گئے گنگ ہو گئے، لفظ ساتھ چھوڑ گئے گنگ ہو گئے، بے ربطیے نوائے پریشاں قبول ہو، بے ربطیے نوائے پریشاں قبول ہو، ساری دعائیں سیل تجلی میں بہہ گئیں، ایک اشک لرزاں ہے سر مژگاں قبول ہو۔ تو دعا کے اندر وہ شکستہ لفظ بھی اس کو قبول ہے۔ تو بعض اوقات لفظ ترتیب پاتے ہیں، بعض کا ٹوٹے ٹوٹے لفظ ہوتے ہیں، بعض کا انسان ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کو لفظ بھی نہیں مل رہے ہوتے، میں ہاتھ پھیلاؤں مانگوں تو کیا مانگوں، میں تو لفظ بھی گنگ ہو گئے۔ تو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، وہ تمہارے لہجے کو جانتا ہے، خلوص سے پیش ہونا ہے، اس کے حضور عاجزی سے پیش ہونا ہے۔ اور یہ دعا اور اس دعا سے جڑے ہوئے مفہوم اس کے حضور آج خاص طور پہ عرض کرنے ہیں، اپنی عبادات کی قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارا دل سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا، اور اپنی جناب سے بے مزد جو ہماری کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہے رحمت عطا فرما دینا، اس لیے کہ تیری شان ہے کہ تو وہاب ہے۔ ہماری کسی محنت کے ثمرے میں ہمیں عطا نہیں کرتا، ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی جو بھیجا گیا وہ بھی کیا ثمرہ تھا، ہماری محنت کا نتیجہ تھوڑا تھا۔ ہم نے تو اپنے لیے دعا بھی نہیں مانگی تھی، تو نے بن دعا کے ہمارا وجود بخشا، تو پھر اللہ ہمیں جنت بھی دے دے، اپنے محبوب کا قرب بھی دے دے۔ اور اللہ سے جو مانگو وہ عطا کرتا ہے۔ جب مانگنے بیٹھو تو چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگو، جوتے کے تسمے سے لے کے جنت تک اس سے طلب کرو، وہ جولیاں بھر دے گا، وہ کرم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی ایک دعا ہے کہ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ کیا خوبصورت دعا ہے، ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ اے جلدی مان جانے والے، جلدی راضی ہو جانے والے، حضرت علی کی دعا دیکھیے، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل اس کی بارگاہ میں پیش تو کریں گے کہ اللہ قبول کر لے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عمل تو فساد نیت کا شکار ہیں، ہمارے عمل وسوسوں کا شکار ہے، تو کیسے پیش کیے جا سکے؟ تو ہم عرض کریں گے کہ میرے مالک تو اپنے کرم سے ایسے ہمارے اوپر رحم فرما۔